باب الوتر، وطروں کا بیان آ گیا جی۔ وطر ہمارے نزدیک واجب ہیں، 3 رکعت ہیں بغیر سلام کے، اینڈ پہ سلام ہے، اور دعائیں اس میں اختلاف ہے، وطر 1 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، ہمارے نزدیک 3 ہیں، اس کے اوپر دلائل ہیں، اور پھر 2 سلاموں کے ساتھ ہے، 1 کے ساتھ ہے، حنابلہ 2 سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم 1 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر دعائے قنوت، اور پھر وطر کی حیثیت، وطر واجب ہے یا سنت، ہمارے نزدیک واجب ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک، بعض کے نزدیک سنت ہے۔ اور پھر وطر کے اندر دعائے قنوت جو پڑھنی ہے وہ سارا فجر میں پڑھنی ہے، اور رمضان کے آخری 15 دنوں میں پڑھنی ہے، سارا سال پڑھنی ہے۔ امام شافعی فجر میں پڑھتے ہیں اور رمضان کے اینڈ والے 15 میں، ہم سارا سال پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے، یہ بھی ہے، ہمارے نزدیک رکوع کرنے سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جائے۔ پہلی فصل ہے 1254 نمبر روایت، ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تم میں سے کسی کو ڈر ہو صبح کا رکعت 1 پڑھ لے، وطر کر دے اس کے لیے جو اس نے پڑھا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، وطر بنا لے 1 رکعت کے ساتھ پچھلیوں کو، یعنی 2 تو پڑھ رہا ہے، آخر میں 2 کے ساتھ 1 ملا کے وطر بنا لے، 3 ہوگی، تاک ماں قد صلی، یہ پچھلیوں کو ساریوں کو تاک بنا دے گا جو اس نے پیچھے نماز پڑھ لی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ 1255 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر 1 رکعت ہے نماز کے آخر میں۔ امام طاوی فرماتے ہیں اس کا معنی ہے 2 کے ساتھ 1 ملانی جاتی ہے۔ نماز کتنی ہوتی؟ 2 رکعتیں یا 4، ایسے ہی ہے، اتنی ہوتی نا، تو فرمایا وطر کیا ہے، ان 2 کے ساتھ جب 1 ملے گا، اس کی وجہ اگر کہیں کہ صرف 1 رکعت ہی وطر ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطیرہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا، پیچھے گزر گئی وہ حدیث، بطیرہ کے مراد 1 رکعت، 1 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی پڑھنا ثابت نہیں کہ حضور نے 1 رکعت پڑھی ہو، صرف کوئی کسی قسم کا نفل یا کوئی سنت 1 رکعت آقا کریم علیہ السلام نے ساری زندگی پڑھی نہیں۔ تو فرمایا وطر تاک کرنا، نماز کو تاک کرنا، رات کے اینڈ پہ 1 رکعت کے ساتھ ہوگا، یعنی 2 کے ساتھ 1 ملائیں گے تو تاک بن جائے گی۔ امام مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ 1256 نمبر روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھتے رات کو 13 رکھتے، تاک کر دیتے، وطر کر دیتے 5 کے ساتھ، ان کو کتنے کے ساتھ؟ نہ بیٹھتے فی شین الا فی آخریہا، مگر ان کے آخر میں۔ یہاں پہ ہے اب کہ 5 رکعتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاک کیا، وطر پڑھے، تو اس کے بارے میں امام ابن حمام کہتے ہیں کہ پہلا یہ عمل تھا، ابتدا میں تھا، یہ ایک ہی بار آتا ہے کہ آپ نے 5 کا معاملہ کیا، وگرنہ تمام ائمہ کا اس بارے میں اتفاق ہے، یا یہ آقا کریم علیہ السلام کا معاملہ کو خاص تھا، وگرنہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ بعد کل رکعتین قعدۃ، ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ حدیث میں آ رہا ہے حضور آخر میں بیٹھے، پہلے بیٹھے، یعنی 5ویں رکعت کے اینڈ پہ ہی بیٹھے، بس حدیث سے کہ ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے، حالانکہ یہ آقا کریم علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا، حدیث طیبات میں آتا ہے، اور تمام ائمہ کا اتفاق ہے ہر 2 رکعتوں کے بعد قعدہ ہے، تو لہٰذا وہ جو بعد والی روایات ہیں وہ اس حدیث کے لیے ناسخ ہیں، یہ 5 والی کہ 5 میں بیٹھے ہی نہیں، یہ حدیث منسوخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل مبارک تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کے اعمال اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر ہیں، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، ہمارے لیے وہ ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ابھی ہمیں فرمایا کہ آدھے تم نے بیٹھ کے نہیں، بیٹھے نے کا آدھا ہے، اور حضور فرما رہے میں تم جیسا تھوڑی، میرا معاملہ اور ہے، تہجد ہم پہ فرض نہیں، حضور پہ فرض تھی، اسی طرح 9 نکاح فرمانا حضور کی خصوصیت، کسی امتی کے لیے جائز نہیں، بے شمار اس طرح کے معاملات۔ 1257 نمبر بعد حساد بن شام فرماتے میں معاشر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا کر عرض کی امی جی، اے مومنوں کی ماں، مجھے خبر دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی کیوں نہیں؟ فرمایا فَإِنَّ خلوقہ نبی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ قرآن ہی تو ہے، قرآن کے علاوہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی ام المومنین مجھے خبر دیجئے، یعنی قرآن سارا، اگر قرآن پڑھنا ہے تو تم کتاب لا ریب کو پڑھ لو، اگر قرآن کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو تم ذات مصطفیٰ کو دیکھو، سبحان اللہ۔
یعنی وہ قرآن کی جتنی خصوصی، جتنی قرآن کے احکام، ان پہ کامل اور اکمل عمل کرنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا اے مومنوں کی امی جان، مجھے خبر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطروں کے بارے میں۔ فرمایا ہم تیار کرتے حضور کے لیے مسواک و طہور او پانی، جسے آپ وضو فرماتے، طہور نہیں طہور، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتا جب چاہتا رات کے وقت، پتہ چلا سرکار کو اٹھاتا بھی رب تعالیٰ۔ ہمیں گھر والے اٹھاتے ہیں، ہمیں الارم اٹھاتا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین اٹھاتا ہے۔ فیتشوق، حضور مسواک فرماتے، وضو کرتے اور نماز پڑھتے 9 رکھتے، کتنی؟ نہ بیٹھتے ان میں مگر فی الثامنۃ، 8ویں میں ذکر کرتے اللہ کا، فیحمدہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے۔ یعنی یہاں پہ ہے کہ آپ نے جوڑ کے انہیں پڑھی اور سلام کے لیے اینڈ والی رکعت میں بیٹھے۔ سمجھ لگ گئی؟ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کانسٹنٹلی سیدھا، یعنی 8 میں بیٹھے ہی نہیں، 8ویں مراد یہ ہے کہ وہ بیٹھتے، اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے، پھر کھڑے، اس طرح سلام کے لیے اینڈ پہ بیٹھے، ذکر کیا اللہ کا، حمد بیان کی، دعا کی، پھر اٹھے، سلام نہیں پھیرا، پھر آپ نے پڑھی 9ویں رکعت، پھر بیٹھے، ذکر کیا، حمد بیان کی، دعا کی، پھر سلام پھیرا، ایسا سلام ہمیں سنایا۔ یعنی اب اس میں آ گیا 6 رکعتیں نفلوں کی جوڑ کے اور 3 وطر آگے ملا کے پڑھ دی، یہ آتا ہے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی 2 رکعتیں بعد ما یسلم، یہ عبد النشانی ادھر لگائیں، نماز پڑھی 2 رکعتیں سلام پھیرنے کے بعد، وطروں کا سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں وہو قائد بیٹھ کر۔ عشاء کے وطروں کے بعد جو ہم نفل پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کی دلیل یہ حدیث، آقا کریم علیہ السلام سے کھڑے ہو کے پڑھنا وہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں، مفتی عامر یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنا ٹھیک ہے، عبادت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن قربت مصطفیٰ کا ذریعہ بیٹھ کے پڑھنا۔ حضرت میاں غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سدا بیٹھ کے پڑھتے ہیں، صاحب بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہمیں بھی شروع سے بیٹھ کے وہ پڑھا، حضور علیہ السلام کی سنت طریقہ یہی بیٹھ کے پڑھے ہوئے۔ تو یہ ہو گئیں 11 رکعتیں اے میرے بیٹے۔ اچھا جی، یعنی 9 وطروں تک، 6 تہجد کے، 3 وطر، 2 بعد میں نفل۔ فلما اسنا، جب آقا کریم علیہ السلام سنے رسید، عمر مبارک زیادہ ہو گئی، اور واخذ اللہ ما، گوشت نے پکڑ لیا، مراد ہے جس میں مبارک ثقیل ہو گیا، او ترى بسبعین، تو آپ وطر کر دیتے، اپنی نماز کو طاق بنا دیتے 7 رکعتوں کے ساتھ۔ کتنی کے ساتھ؟ یعنی 4 تہجد کے نفل اور 3 آگے وطر، 7ویں ملا کے پچھلیوں کو طاق کر دیتے۔ وسنا پھر رکعتین مثل سنی فی الاولیٰ، اور آپ پہلی 2 رکعتوں میں اسی طرح کرتے جیسے پہلی میں کیا۔ تو یہ 9 ہو گئی ہیں میرے بیٹے۔ اچھا جی، یعنی 7 کے بعد پھر 2 نفل، تو کتنی ہو گئی؟ 9۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو محبوب نماز آپ کو یہ تھی کہ جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے، جس کو سدا پڑھا جائے دائماً، اور جب آپ پر غلبہ آتا نیند کا یا کوئی بیماری ہوتی، عذر ہوتا قیام اللیل سے، تو آپ نماز پڑھتے دن کے وقت کتنی؟ 17 رکعت، 12 رکعتیں آپ پڑھتے۔ کس طرح؟ اس کے اندر آ گئی، یعنی وہ ساری تہجد کی نماز آتی تھی 12 رکعتیں ساری۔ ولا علم، اس میں وطر نہیں ہے، اس میں وطر، کیونکہ وطر اس وقت پھر آپ پڑھ کے سوتے تھے۔ وہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ فرمایا جو رات کو نہ، یعنی اس میں ہوتا تھا جس رات رب تعالیٰ نے آپ کو جگانا نہ ہوتا تھا، حضور پھر صبح کو اٹھ کے پڑھ لیتے۔ تعلیم امت کے لیے تھا نا کہ تم نے بھی تو کبھی کبھی سوئے رہنا ہے۔ ولا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نہیں جانتی کہ آقا کریم علیہ السلام نے سارے کا سارا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو، یعنی اس طرح آپ کا ہمیشہ عمل نہیں تھا، اور نہ آپ نماز پڑھتے، نہ نماز پڑھی ہو آپ نے صبح تک، اور نہ ہی روزہ رکھا ہو پورا مہینہ سوائے رمضان کے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ مراد یہ ہے پورا ایک مہینہ رمضان کی طرح حضور نے کبھی روزہ نہیں رکھا، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان روزے رکھتے تھے، وہاں سارے شعبان سے مراد ہے کہ اکثر میں، اور کبھی کبھی اکثر کو کل کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ معنی ہے وہاں پہ۔ 1258 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم بناؤ اپنی رات کی آخری نماز وطر، آخری نماز وطر پڑھو، یعنی یہ ان کے لیے ہے جو قیام اللیل کرنے والے ہیں۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا، یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ 1259 نمبر روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا بادر صبح بالوتری، صبح سے پہلے پہلے وطروں میں جلدی کرو، یعنی صبح چڑھنے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو، یہ نہ ہو کہ صبح ہو جائے۔ اچھا جی،
اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ وطر کی قضا واجب ہے، اگر نہیں پڑھے قضا کریں۔ امام مسلم نے روایت کیا۔ 1260 نمبر روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو ڈر ہو کہ رات کے آخر میں وہ قیام نہیں کر سکے گا، رات کے اینڈ پہ اٹھے گا نہیں تہجد کے لیے، تو وطر پڑھ لے پہلے ہی، جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں۔ ہماری نارمل روٹین یہی ہے کہ ہم اپنا عشاء پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نفل، پھر وطر، اور پھر بعد والے وہ 2 نفل جو پیچھے گزر گئے۔ اچھا وہ جو 2 نفل ہم اینڈ پہ پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ عشاء کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل یہ تو گزر گیا پیچھے، جب جہاں سنتوں کا باب ہے، رکعتوں کا باب ہے، وہاں تو وہ گزر گئے۔ عشاء کے 4 فرض، 2 سنتیں اور 2 نفل وہ گزر گئی حدیث۔ آگے اب 2 نفل جو وطروں کے بعد وہ کیوں پڑھتے ہیں وہ آگے آئے گی حدیث۔ اچھا جی، اور فرمایا جس کو یہ طمع ہو، لالچ ہو، یہ اور خواہش ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ کے قیام کرے گا، تو چاہیے کہ وہ وطر پڑھے رات کے اینڈ پہ۔ بے شک نماز رات کے اینڈ پہ جو پڑھی جاتی ہے مشہودۃن، اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ وذالک افضل، اور یہ افضل ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ 1261 نمبر روایت معاشرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من کل لیل، ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے، یعنی من کل لیلی، رات کے ہر حصے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھے ہیں، رات کے پہلے حصے میں بھی، درمیان میں بھی، اینڈ پہ بھی، اور اینڈ والے وطر آپ کے سحری تک بھی گئے ہیں، سحری سے کچھ چند لمحات پہلے آپ نے وطر پڑھے۔ یعنی یہ وسعت ہمیں دی گئی ہے، پہلے بھی پڑھ لو، درمیان میں پڑھ لو، اور لاسٹ میں پڑھ لو، جب دل کرے پڑھ لو، پوری رات کا ٹائم ہے۔ 1262 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں مجھے وصیت فرمائی میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا نے 3 چیزوں کی، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا ایام 20 کے، 13، 14، 15، اور 2 رکھتے ہیں چاشت کی پڑھنا۔ وہ فرمایا نا کہ جوڑ ہے 360، ہر جوڑ پہ حق ہے، جو بندہ چاشت کی 2 رکھتے ہیں پڑھتا ہے حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تیسری وصیت فرمائی کہ میں وطر پڑھ لوں قبل ان انام، سونے سے پہلے، سونے سے اچھا یہاں پہ دیکھیں متفق علیہ روایت ہے، بڑی پیاری توجیہ کی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ طالب حدیث تھے، طالب علم تھے نا، حدیثیں یاد کرتے تھے، تو رات گئے تک نا وہ پڑھتے رہتے تھے، حدیثیں جو صبح سنی ہوتی تھیں انہیں یاد کرتے تھے اور ان کا اجرا کرتے تھے اور ان کو سمجھتے تھے، سینے میں محفوظ کرتے تھے۔ تو سرکار کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ وہ ہریرہ تو رات کو جاگا کرے، چل تو پہلے وطر پڑھ کے سو جایا کر، تو یہ جو ہمارا علم پڑھتا پڑھاتا ہے نا، تیری وجہ سے اللہ نے قیامت تک آنے والی میری امت کو فائدہ دینا ہے، تیرا یہ عمل ہی تہجد جیسا ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اور دیگر صحابہ کا دارمی میں ہے، اس سے اس توجیہ کی تائید ہوتی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں ساری رات جاگنے سے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا افضل ہے۔ لہٰذا مفتی صاحب فرماتے ہیں طالب علم کے لیے بہتر ہے تہجد سے زیادہ اپنا توجہ اپنے قرآن اور سنت کو دے، ان علوم کو پڑھے، رات کا کچھ حصہ ان کو یاد کرنے میں گزارے، اللہ اس کو رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ دوسری فصل 1263 نمبر روایت حذیفہ بن حارث فرماتے میں نے معاشرہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی اماں جی آپ کیا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ غسل کب فرماتے تھے جنابت سے؟ رات کے اول میں آخر میں؟ فرمایا کبھی اول رات کے پہلے حصے میں، کبھی لاسٹ میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے معاملے میں وسعت رکھی ہے، یعنی جب مرضی کر لو، گنجائش دی گئی ہے۔ میں نے عرض کی حضور وطر کب پڑھتے تھے، رات کے ابتدا میں یا آخر میں؟ فرمایا کبھی ابتدا میں کبھی آخر میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس مولا کے لیے ہیں جس نے معاملے میں وسعت رکھی، گنجائش۔ میں نے کہا جی حضور قرات اونچی کرتے تھے آہستہ رات کو؟ فرمایا کبھی اونچی کبھی آہستہ۔ پیچھے گزر گئی حدیث کہ آپ کمرے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے سین والوں کو کبھی کبھی سنتا، اور حضرت ربیعہ بن کعب کی روایت کل گزری، فرمایا میں حجرے کی دیوار کے پاس ہوتا، مجھے آپ کے کلمات سن جاتے، تو کبھی اونچی کبھی آہستہ۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے معاملے میں گنجائش اور وسعت رکھی، یعنی دین میں گنجائش رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ 1264 نمبر روایت عبداللہ ابن ابی قیس فرماتے میں نے معاشرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور علیہ السلام کتنے وطر پڑھتے تھے، کتنی رکعتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوتر اپنی نماز کو طاق کر دیتے تھے، وطر بنا دیتے؟ فرمایا 4 کے ساتھ اور 3۔ غور کریں ذرا، آپ وطر پڑھ کر دیتے تھے اپنی نماز کو 4 رکعتوں کے ساتھ اور 3 کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ پہلے 4 تہجد کے، 3 وطر۔ اب یہ صراحت 3 کی آ رہی ہے یہاں پہ۔
تو کتنے ہو گئے 4 اور 3 7. آگے فرمایا 6 اور 3 6 تہجد 3 وتر کتنے ہو گئے 9. میتھ کمزور لگتی ہے آپ کو. وسمان و سلاسن 8 تہجد 3 وتر کتنے ہو گئے 11. وعشرن و سلاسن 10 تہجد اور 3 وتر کل کتنی ہو گئی 13 رکعتیں. فرمایا اور 7 رکعتوں سے کم کے ساتھ آپ نے وتر نہیں پڑھے، یعنی 4 تہجد 3 وتر، 4 سے کم نہیں پڑھے اور نہ ہی 13 سے زیادہ آپ کی گئی ہیں رکھتے، یعنی 10 تہجد اور 3 وتر، اس سے زیادہ نہیں ہوئے اور 4 تہجد سے کم. یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذاتی علم مبارک، اس کے حساب سے آپ نے یہ بات فرمائی، وگرنہ حدیثوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تہجد کے نفل پڑھنے بھی ثابت ہیں، 12 پڑھنے بھی ثابت ہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے اسے لکھا ہے کہ 12 بھی حضور نے تہجد کی رکعتیں پڑھی ہیں اور 2 بھی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جائز ہے. یہ ماں پاک کا اپنا آپ کا علم مبارک کے حساب سے آپ نے فرمایا. اور ترمذی میں اس کی وہ مثال ہے، یہاں بھی گزری ہے کہ آپ نے فرمایا جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا وہ بالکل، حالانکہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام نے 1 مرتبہ زندگی میں پیشاب کیا. تو اس کا مطلب ہے اماں جی کا جو وہ فرمانا تھا وہ گھروں کے حساب سے تھا کہ آپ نے گھر میں کبھی یہ معاملہ نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. 1265 نمبر روایت ہے، ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام فرمایا وطر حق ہے ہر مسلمان پر. یہ ہماری دلیل ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وطر واجب ہے. وطر ہاں جی، فرمایا وطر واجب ہے. اور جو پسند کرے اس بات کو کہ طاق کرے 5 کے ساتھ وہ کر لے. کتنے ساتھ؟ 5 کے ساتھ. مطلب کیا مطلب؟ ہاں 2 نفل اور جو چاہے کہ یوتر بثلاث 3 رکعتوں کے ساتھ ہی وطر پڑھے وہ بھی کر لے، اور جو چاہے کہ اپنا طاق بنائے 1 کے ساتھ وہ بھی کر لے، 1 رکعت کے ساتھ طاق بنائے نماز کو وہ بھی کر. اچھا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ شوافی نے یہاں سے دلیل نکالی ہے کہ وطر 1 رکعت ہے. وطر اب اس کے اندر ہے کہ 5 رکعتوں کے ساتھ وطر. یہ کیسے 5 رکعتوں کے ساتھ وطر ہوگا؟ وہ جو پیچھے حدیث گزری کانسٹینٹلی 5 رکعتیں پڑھی، آخر میں بیٹھ کے کھڑے ہوئے 1 رکعت کے ساتھ طاق کر دیا، 5 ہو گئیں. 3 نارمل 3 رکعتیں جو وطر ہیں، اور 1 فل ان یوتر بواحدۃ 1 کے ساتھ اپنی نماز کو طاق بنائے. وہ یہ ہے کہ پیچھے جتنے نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے نا، اوتر بواحدۃ 1 رکعت کے ساتھ اپنی نماز کو طاق کر دیتے. نماز ہوتی 2 رکعت جفت عدد میں، اینڈ پہ 1 ملائے ساتھ، کس کے 2 کے ساتھ 1 ملائے، کیونکہ اکیلی 1 پڑھنے سے تو منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حدیث کا معنی یہ ہوگا جتنے نفل پڑھتا آ رہا ہے 1 رکعت ساتھ ملا کے اس کو کیا کرے، ساری کو طاق کر دے، یہ اس کے وطر بن جائے. اور وہ پیچھے گزر گئی بات کہ 1 وطر پڑھنا صرف اکیلی 1 رکعت اللہ اکبر کیا کہ رکوع سجدہ اور بیٹھ کے سلام پھیر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی ثابت رہی. اچھا جی، تو یہاں پہ باقی بھی انہوں نے بات کا کی ہے کافی. مسند بازار کے اندر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر واجب علی کل مسلم، وطر ہر مسلمان پر واجب ہے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو داؤد نسائی ابن ماجہ وغیرہ نے اسے روایت کیا. اچھا آگے جی 1266 نمبر روایت مولا علی پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے. وطر سے مراد اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. تقسیم جیسے 1 رکعت تقسیم بھائی 1 7 یہ 9 عدد، ٹھیک ہے، یہ اس طرح فرمایا اللہ اکیلا ہے. اللہ تمام، یعنی وہ تقسیم ہونے کو اس کی ذات قبول نہیں کرتی. یحب الوطر، اور وطر کے اندر بھی ہوتا ہے 2 کے ساتھ 1 اکیلی رکعت ملائی جاتی ہے، 1 ملائی جاتی ہے. فرمایا رب تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. یہ وطر کی نماز کو فاوتروا یا اہل قرآن ہے، قرآن والو وطر پڑھا کرو، حضور فرما رہے ہیں. امام ترمذی ابو داؤد نسائی نے روایت کی، حدیث حسن ہے. 1267 نمبر روایت خارجہ بن حذیفہ فرماتے ہیں ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اللہ نے کھینچا تم پر ایک نماز جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ گزر گئی اس کی تشریح پیچھے. سرخ اونٹ کیا ہوتے ہیں پتہ ہے نا؟ ہاں. فرمایا وہ وطر ہے، اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں نماز عشاء سے طلوع فجر کے درمیان. یہ ٹائم ڈیوریشن بیان ہو گئی وطروں کی.
عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے وطر پڑھے گا بندہ۔ امام ترمذی اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا، سند صحیح ہے۔ 1268 نمبر روایت زید بن اسلم فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا جو سو گیا اپنے وطر پڑھنے سے چاہیے کہ وہ پڑھ لے جب صبح ہو۔ یہ آگے ہماری دلیل۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وطر چھوڑے وطر کی قضا کرے گا، اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا مرسلاً، اور مرسل روایت احناف اور جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک قبول ہے، آپ کو لکھوائی ہوئی ماشاءاللہ۔ 1269 نمبر روایت ہے، عبدالعزیز بن جریج فرماتے ہیں ہم نے پوچھا معاشر رضی اللہ عنہ سے کس چیز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق کرتے تھے اپنی نماز کو، وطر پڑھتے تھے، کن چیزوں کے ساتھ؟ مراد یہ ہے کہ پڑھتے کیا تھے ان میں؟ فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین۔ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق ناس، تینوں کٹھی رکعتیں کتنی ہوئی؟ امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کی، حدیث حسن ہے۔ اور 1270 71 72 یہ ساری اسی طرح۔ امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا، امام احمد نے ابی بن کعب سے، دارمی نے ابن عباس سے۔ اچھا جی، اور امام نسائی نے یہ بھی حدیث روایت کی ہے، سنن النسائی کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے وطر کی 2 رکعتوں میں، یعنی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تھے، اتحیات پڑھتے اور سلام نہیں پھیرتے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ دلیل ہماری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، وہ نسائی کی حدیث ہے کہ وطر کے اندر سلام 2 نہیں 1 ہی ہے، اینڈ پہ تیسری رکعت میں نے پھیرنا۔ 1273 نمبر روایت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ وارضہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سکھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات جو میں کہتا ہوں وطر کی قنوت میں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی، یہ ساری دعا امام ترمذی ابو داؤد۔ اور بیہقی کے اندر روایت ہے کہ امام محمد بن حنفیہ مولا علی پاک کے بیٹے فرماتے تھے یہ دعا میرے ابا جی فجر میں پڑھا کرتے تھے، فجر کی دعائیں، فجر کی جو قنوت نازلہ تھی اس میں پڑھا کرتے تھے۔ اور بیہقی کے اندر ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے، صبح کی قنوت نازلہ جب پڑھی، آقا کریم علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی کچھ چند ایام، کچھ دن پڑھی، یا 1 ماہ شاید آتا غالباً، اس میں قبیلہ رال اور زکوان کے خلاف نماز فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ ان کے خلاف دعا کرتے فجر میں قنوت، وہ قنوت نازلہ تھی۔ اور وہ جب معاملہ ان کے خلاف ہو گیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے اسے ترک فرما دیا، اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ دعا قنوت نازلہ والی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے، وہ آگے آئے گی، باب القنوت کا آگے آ رہا ہے باب، اس میں ہے۔ اچھا جی، تو وطر ہو گیا جی 3 رکعتیں، اور اندر آ گیا کہ سلام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، اس کے اندر ہے کہ حضرت امام طحاوی نے لکھا ہے، اور امام یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے لکھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ حسن بصری فرماتے تھے مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ ان الوطر ثلاث بسلام واحد، وطر 3 رکعتیں ہیں 1 سلام کے ساتھ، وطر ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں۔ اور امام طحاوی نے بھی اس کے اوپر کافی حدیثیں لکھی ہیں، خیر اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ 1273 74 نمبر بات ابی بن کعب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے وطر میں تو پڑھتے سبحانک اللہ سبحان الملک القدوس۔ ابو داؤد نسائی نے سے روایت کیا، اور زیادہ کیا ہے امام نسائی نے یہ کلمات کے 3 مرتبہ حضور پڑھتے، اور اینڈ پہ ذرا تھوڑا لمبا کرتے ہیں۔ 1275 نمبر روایت ہے، یہ امام نسائی کی روایت میں عبد الرحمن بن ابی ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حضور جب سلام پھیرتے تو پڑھتے سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ، اور تیسری مرتبہ اپنی آواز بلند کرتے۔ اب یہ ہے بلند آواز سے ذکر کرنا کبھی کبھی یہ بھی جائز۔ 1276 مولا علی پاک روایت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ بے شک نبی علیہ السلام آپ وطروں کے لاسٹ میں پڑھتے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک، اللہ میں تیری پناہ میں آیا، تیری رضا کی پناہ میں آیا تیری ناراضگی سے، یعنی تو ناراض ہو، میں اس بات سے تیری رضا کی پناہ میں آیا کہ تم مجھ پہ راضی رہنا، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری سزا کی پناہ سے تیری معافی کی پناہ میں آیا، اور میں واعوذ بک منک، اور میں تیری پناہ میں آیا تیرے جلال اور غضب سے۔ اللہ اکبر، میں تیری ثنا اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو اپنی ذات کی خود ثنا بیان کرتا ہے، سمجھ لگی؟ اس پہ ہم پیچھے ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو خود بیان فرماتا ہے۔
امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ تیسری فصل 1277 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ کے لیے کیا ہے؟ امیر المؤمنین معاویہ کے بارے میں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ما اوتر الا بواحدۃ، وہ وطر نہیں پڑھتے مگر ایک رکعت کے ساتھ، یعنی یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ وطر پڑھتے ہی ایک رکعت تھے۔ قال اصحابہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے سینے سے لگا کے دعا دی اللہ سے قرآن کا علم عطا فرما دے، ان کے بارے وہ فرما رہے ہیں، فرمایا اصحابہ امیر معاویہ صحیح کرتا ہے، انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ فقیہ ہیں، لہذا انہوں نے جو کیا درست کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وطر پڑھا عشاء کے بعد ایک رکعت، ان کے پاس ابن عباس کے غلام تھے، تو وہ ابن عباس کے پاس آئے، بتایا، فرمایا داہو، چھوڑ دے اس کو، امیر معاویہ کو چھوڑ دے، ان پر اعتراض نہ کر، انہو قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام بخاری نے اسے روایت کی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا بھی کتنا یعنی اس حدیث میں رد ہوتا ہے کہ جو نبی کریم آج کل بڑا یہ فتنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، تو فرمایا تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ آج لوگ الیکشن کرواتے ہیں صحابہ کا نا، کہ یہ فلاں افضل تھے، یہ کیا تھا ان کے، کیوں ہوا ایسا؟ یہاں پہ اور حدیث میں آیا، فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ کیسے ہیں؟ تاروں کی طرح، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ، تو یہ اگرچہ اس اجتہاد پر عمل بہت زیادہ ائمہ کا نہیں لیکن صحابات، اور فرمایا مجتہد غلط اجتہاد بھی کرے اس کو ایک اجر ملتا، اور اگر وہ پیچھے حدیث گزر گئی۔ اور 1287 نمبر روایت ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نا آستان علی حضرت کیلیں والا شریف سنا ہے آپ نے، شرک پور شریف کا ایک فیض یافتہ بہت بڑی درگاہ خانقاہ ہے، بہت علمی کام ان کا روحانی اور علمی۔ پیر باقر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نا کوئی بات ہو رہی تھی، کوئی بات ہوئی، میں نے سنی تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے دل میں کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا تو ویسے صحیح نہیں ہے، مولا علی کے خلاف تلوار اٹھا کے، ان کو کرنا تو نہیں چاہیے تھا ایسا، یہ میرے دل میں بات آئی۔ باقر علی شاہ صاحب کہتے میں گھر آیا تو میرا سارا جو روحانی ایک نظام تھا نا، روحانی لطف تھا، وہ سارا سلب ہو گیا، یعنی ایک روحانیت میں پھر سبحان اللہ منزلیں، بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو نماز پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، سجدہ کرنے کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔ اب جن کو وہ روحانیت کی چاشنی ملی نہیں، ان کو کیا پتہ سجدے کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ اب نماز تو خارجی بھی پڑھتے ہیں لیکن انہیں کیا لطف سجدے کا، کہتے ہیں مجھے وہ یعنی اس طرح جیسے اندر سے کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا، وہ فرمایا کہ دل کے اوپر نور نازل ہوتا ہے، وہ بالکل کیفیت ختم ہو گئی۔ تو فرمانے لگے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، میں بڑا رویا، تو میری خواب میں حضرت سیدنا مولا علی اور میر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں ہیں، تو مولا علی پاک نے مجھ پہ تلوار سونت لی، سید زادے ہیں حضرت پیر باقر علی شاہ صاحب، آل نبی اور جینمن سید ہیں، یہ آج کل جس طرح سید بنتے ہیں شاہ محلے بدل کے وہ والے نہیں، ایک نمبر سید، امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے سید ہیں۔ خواب میں مولا علی پاک آ گئے اور مولا علی پاک نے تلوار اوپر سونت لی اور مجھے فرمانے لگے معاملہ اس کا اور میرا ہے، تجھے کس نے حق دیا ہمارے درمیان فیصلہ کرے؟ حیدر کرار شیر خدا نے فرماتے مجھے خواب میں آ کے فرمایا، آنکھ کھلی میں روتا رہا، 5 ماہ تک میرا وہ نظام چل پڑا۔ پھر میں نے دعا کی، شرک پور شریف حاضر ہوا اعلیٰ شیر ربانی کی، میں نے وہاں تو عرض کی، دعا کی، پھر 5 ماہ بعد جا کے وہ استجابت کے درجے پہ میں پہنچا۔ تو یہ صحابہ کرام والا جو معاملہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نسبت ہے، حضور کی آل ہوں، اولاد ہوں، اصحاب ہوں، ازواج ہوں، حضور سے نسبت رکھنے والے، حضور علیہ السلام کے مدینہ پاک کی گلی کا ایک کتا ہو، اس کا ادب ہم پر فرض ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہمارے آقا کے ساتھ۔
78 نمبر روایت حضرت برادہ فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے فلیس منا، اس کا ہم سے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، وطر حق ہے، فمن جس نے وطر نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں۔ اور 3 مرتبہ یہ فرمائے امام ابو داؤد نے اس روایت کی 1279 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو گیا وطر سے یا بھول گیا تو چاہیے کہ پڑھ لے، جب یاد آئے یا جب بیدار ہو، قضا کرے۔ امام ترمذی ابو داؤد نے روایت کی 1280 نمبر روایت۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ مجھے بات پہنچی کہ ایک بندے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وطروں کے بارے میں پوچھا کیا وہ واجب ہیں، تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھے ہیں اور مسلمانوں نے پڑھے ہیں، حضور نے پڑھے ہیں۔ وہ بار بار بندہ پوچھتا رہا اور حضرت عبداللہ بھی بار بار یہی کہتے رہے حضور نے پڑھے ہیں، مسلمانوں نے پڑھے۔ کیا مطلب کہ تو واجب پوچھنے آیا ہے، اس کے اوپر تو اجماع ہے مسلمانوں کا، یہ جواب دینا تھا آپ کا۔ 1281 نمبر روایت مولا علی فرماتے نبی علیہ السلام نے یوتر بثلاث 3 وطر پڑھتے، حضور ان میں 9 مفصلات صورتیں پڑھ دیتے اور پڑھتے ہر رکعت میں 3 صورتیں، آخری قل اللہ احد ہوتی۔ امام ترمذی نے روایت، یہاں بھی صراحت آ گئی 3 وطر پڑھے۔ 1282 نمبر روایت ہے نافع فرماتے میں ابن عمر کے ساتھ مکہ میں تھا اور آسمان پہ بادل بنے تھے، ڈر ہو گیا صبح کا تو فاوتر بواحدۃ، انہوں نے 1 رکعت کے ساتھ طاق کر دیا اپنی نماز کو، پھر جب بادل چھٹے دیکھا کہ ابھی تو رات ہے تو فشفع بواحدۃ، تو 1 کے ساتھ پھر آپ نے شفع بنایا، 1 کے ساتھ 2 رکھتے ہیں پھر ساتھ 1، پھر نماز پڑھی 2 رکھتے ہیں۔ جب صبح کا خوف ہوا 1 کے ساتھ آپ نے پچھلی نماز کو طاق کر دیا، یعنی 3 وطر پڑھ لیے۔ 1283 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی علیہ السلام آپ نماز پڑھتے بیٹھ کر، آپ قرات کرتے بیٹھے ہوتے، جب قرات میں سے 30-40 آیتیں رہتی کھڑے ہو جاتے اور قرات کرتے کھڑے ہو کر، پھر رکوع کرتے، سجدہ کرتے، دوسری میں بھی اسی طرح کرتے۔ یعنی نفلوں میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے اختیار ہے بندے کو، بندہ کی طبیعت ثقیل ہے، بندہ بیٹھ کے نماز شروع کر دے اور جب رکوع سجود کرنے لگے تو کھڑا ہو جائے۔ 1284 نے اس کی دلیل یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھ لی مسلم کی۔ 1284 نمبر روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وطر کے بعد 2 رکھتے ہیں، یہ وطر کے بعد 2 نفل آ گئے، اور ابن ماجہ کے اندر یہ زائد لفظ ہیں خفیفتین، ہلکے سے پڑھتے، یعنی ان میں قرات بہت لمبی نہیں ہوتی تھی۔ وہو جالس، یہ دوسری جگہ پہ آ گیا، حضور وہ 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے۔ 1285 نمبر روایت عائشہ پاک فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے 1 کے ساتھ اپنی طاق کرتے نماز کو، پھر آپ رکوع کرتے 2 رکعتوں کا پڑھتے، انہوں قرات کرتے بیٹھے ہوتے، جب ارادہ کرتے رکوع کرنے کا کھڑے ہو جاتے رکوع کرتے۔ امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا، تو یہاں 1 کے ساتھ پچھلی نماز کو طاق کرنے کا ذکر ہے۔ اور آگے حضرت صوبان کی روایت ہے 1286 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ جو تھکاوٹ ہے نا، جہد و ثقل، یہ بڑی ایک مشقت والا کام ہے، بوجھل کام ہے۔ جب وطر پڑھے تم میں سے کو بندہ تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ نشانی لگائیں نہیں، جب وطر پڑھ لے کو تم میں سے کو بندہ 2 رکعتیں پڑھے وطر کے بعد، وہ جو بیٹھ کے پڑھی ہیں، اگر تو رات کو قیام کر لیا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ، اور اگر نہ کیا تو یہ 2 رکعتیں اس کے لیے قیام اللیل کی طرف سے ہو جائیں گی۔ ساری رات قیام کرنا، ایک بندہ اٹھتا ہے رات کو 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھے، تہجد پڑھنے والوں میں، قیام اللیل کرنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم وطروں کے بعد 2 پڑھ لیا کرو، اگر تو رات کو آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ہے، چلو ان 2 نفلوں کی برکت سے اللہ تمہارا نام قیام اللیل میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، کتنا! اور دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ 2 نفل علماء نے عام کر دیے، ہر بندہ ہی پڑھتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ نفل ہے کیا، بس ان کو پتہ ہے عشاء کے کتنے لگتے ہیں، 4 سنتے ہیں، 4 فرض، 2 سنتے ہیں، 2 نفل، 3 وطر، 2 نفل، لوگوں کو تو یہی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ 2 جو نفل پڑھے جاتے ہیں، پوری امت مسلمہ جو یہ پڑھتی ہے ان کا نام قیام اللیل میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پوری امت قیام اللیل کرتی ہے اس حدیث کے اعتبار سے۔ 1287 نمبر روایت ابو امامہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیہما بعد الوتر وہو جالس، اب مسند احمد کے اندر بھی حدیث آ گئی، حضور ان 2 نفلوں کو وتر کے بعد پڑھتے تھے بیٹھے ہوتے، حضور ایک میں اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھتے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون۔